بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں پہ نظر لگتی ہے تو ہم مرچیں جلاتے ہیں تو نظر بچوں کی اتر جاتی ہے. یہ ٹوٹکے بھی لوگ کرتے ہیں الٹے الٹے قسم کے. اس بارے میں روایات ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، وہ میں سناؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے ان ٹوٹکوں کے بارے میں، کچھ کرتے ہیں نا الٹے سیدھے، پیلیا والے کے گلے میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، جوتے کو جھاڑا جاتا ہے، پیلا رنگ نکل رہا ہے، سب نظر کا دھوکہ ہے، فضول بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پیلیا ویلیا کوئی نہیں جھاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے علاج کرایا کرو. سب نفسیاتی کھیل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اتنے کانفیڈنس سے ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو مان لیں اس کی بات، مان لیں اس کی بات. مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے ہر وقت ان کے خلاف چیخنے کا. صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا، جیسے مرچیں جلائیں اور بچہ رونا بند ہو گیا، بچوں کو نظر بہت لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں اتنی نہیں لگتی جتنی لوگوں میں مشہور ہے. نظر لگ گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، پاگل وہمی بنے رہتے ہیں. کوئی بچے کی تعریف کر دے آپ کے سامنے، نہیں 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 نظر لگ جائے گی، نظر لگ جائے گی، وہمی نہ بنے. نظر برحق ہے، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ لگ جاتی ہے، وہ بہت کوئی اللہ نے اضافی کوئی کسی کو حسن و جمال دیا ہو، اور وہ بھی جب تک اس کی شہرت نہ ہو. آپ کے پاس کوئی نعمت ہے جس کی شہرت ہو گئی تو اب اس میں نظر لگنے کا امکان ختم. ورنہ یہ فنکار اور اداکار لوگ جو ہیں ان کو نظریں صبح شام لگتی. بھائی فلموں کے لیے تو خاص طور پر چھانٹ چھانٹ کے ہینڈسم اور حسین لوگ رکھے جاتے ہیں. کوئی مس ورلڈ بنی ہوئی ہے تو کوئی جناب مسٹر ورلڈ بنا ہوا ہے، اس کو لیا جاتا ہے نا، تو اس کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ رہنے دے بھائی، ایسے ہی ٹھیک ہے، جیسے پرانی وہی باتیں کرتے ہیں جو روایتی باتیں. کیا خیال ہے جب آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہ بھائی کوئی خوبصورت تو نظر لگ جاتی ہے نا، کہتے بچے کو نظر لگ گئی، تو جو مسٹر ورلڈ ہوگا یا مس ورلڈ ہوگی اس کو تو ان کو تو صبح و شام فلیتے پلیتے اور امام ضامن اور پنجتن پاک اور ایک انگوٹھے میں دھاگا اور ایک 24 گھنٹے اسی میں رہنا چاہیے. ان کو نظر بولو بھائی نہیں لگتی. تو نظر جو لگتی ہے وہ پتہ ہے کیوں لگتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے نہیں، اچانک ایک بہت بڑی نعمت آ گئی تو آپ اترانے لگتے ہو، خود پسندی میں آ جاتے ہو. آپ کے اندر یہ عیب پیدا ہوتا ہے کہ آپ اترانے لگتے ہو، ایک دم اپنی اوقات بھول جاتے ہو، اور سامنے والے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، جیلسی. یار ابھی تو یہ ایک سائیکل پہ گھومتا تھا، 2 دن میں اس کی لاٹری کیا لگی ہے جناب، لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اس کنڈیشن میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. 100% پھر بھی نہیں، امکان ہوتا ہے کہ لگ جائے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر برحق ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ لگ جاتی ہے کبھی. اور یہ جو کنڈیشن میں نے بتائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو لگتی ہے، بس نظر برحق کا مطلب یہ ہے کہ وہ لگے گی. ایسے تو پھر دنیا کا نظام برباد ہو جائے. بھائی یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں لگی نظر؟ انہیں تو اللہ نے آدھا حسن دے دیا تھا. تو اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کالا کلوٹا، ناک بہ رہی ہے، اس کی پھٹی ہوئی شلوار ہے اور بھی میلا کچیلا، اس پہ تعویذ باندھا ہوا ہے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. وہ تعویذ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس تعویذ کو نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو نہ بنو وہمی، ان چیزوں میں نہیں پڑے زیادہ. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر برحق ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آیا ہے؟ مانتے ہیں کبھی کبھار. اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی تو وہ نظر ہوتی. مطلب کیا ہے کہ ایک چیز بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے، ایک دم اس میں زوال آ جاتا ہے جو بظاہر اسباب کے خلاف ہوتا ہے، تو یعنی نظر جب لگتی ہے تو ایسا کر دیتی ہے. تو میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ ایک دم الٹا کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ہوتا. بہت کوئی شاذ و نادر واقعات ہیں. ایک صحابی تھے، نہا رہے تھے، بہت خوبصورت جسم تھا ان کا، ان پہ کسی کی نظر پڑی تو وہ نظر لگ گئی اور گر گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا. لیکن کیا ایک ہی صحابی خوبصورت تھے صحابہ کے دور میں؟ بہت سارے صحابہ تھے، ایسے ایسے صحابہ تھے خوبصورت جن کو حضرت
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ مدینہ میں چہرہ ڈھانک کے آیا کریں. مرد ہیں مگر حکم دیا جا رہا ہے کہ چہرہ ڈھانک کے آئیں. اس لیے نہیں کہ ان کو نظر لگتی تھی، اس لیے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے ان کے بارے میں فتنہ تھا کہ عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کو دیکھ کے خواتین فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. لیکن ان کو تو نظر، بولو بھائی، نہیں لگی. ایسے اور بھی لوگ ہیں، فلموں کے اداکار ہوتے ہیں. تو دو وجہ سے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک، آپ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، خامخواہ کی شو بازیاں شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک دم سے جب کوئی چیز آتی ہے تو لوگوں میں جیلسی، حسد کا عنصر زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ کل پکوڑے بیچتا تھا اور آج ایک دم جناب سونا بیچنا شروع کر دیا اس نے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسی نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو، اس دیکھنے کا ایک اثر ہوتا ہے جو اللہ نے ایک رکھا ہے اسباب میں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. اور اس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے لیے بھی عاملوں کے پاس جانے کی چندہ ضرورت، بولو بھائی، نہیں. یعنی بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر. دبئی میں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، وہاں اگر کوئی بلڈنگ بنائے گا تو نظر نہیں لگے گی، کیونکہ بلڈنگ بنانے والا خود احساس کمتری سے مر جاتا ہے. کیونکہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں کہ آپ کی یہ جو حبیب بینک، تو وہاں ان کی بلڈنگوں کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کسی غریب علاقے میں جہاں سب کی جھونپڑیاں ہیں، ایک دم آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے 6 منزلہ عمارت بنا کے کھڑی کر دی، تو چلو ایک ماشاءاللہ کی تختی لگا دو. ایسی غریب علاقے میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا اور آپ بھی بالکل فارغ گھوم رہے تھے، ایک دم پکوڑوں کی دکان سے آپ بلڈنگ پر آ گئے، تو وہاں آپ احتیاطاً کیا کریں بھائی، ایک ماشاءاللہ کی لگا دیں تختی. بھائی جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، ہمارا کیا ہے، یہ تو اللہ کی. لیکن جہاں سب جگہ بلڈنگز ہی بن رہی ہیں اور سب کوئی اتنا یعنی کوئی نارمل چیز ہے، تو چاند پہ بھی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو نظر سے بچنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا، اس کو نظر لگی؟ بھائی 3 سائنسدان گئے تھے نا، یا کتنے گئے تھے؟ 3 گئے تھے. نظر لگی ان کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ سائنسدان تھے، وہ ان کا تو کام ہے جانا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نظر وزر کے چکر میں زیادہ نہ پڑا کریں، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور توکل کا حکم ہے ہمیں. جو آدمی نظر بد سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے. کیونکہ اسباب اختیار کرنا تو ضروری ہے، مگر اسباب میں اعتدال بھی بہت ضروری ہے. یہ جو میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بلکہ علماء سبھی یہی کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. یعنی پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، ہے نا ایسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو رسی باندھو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. یہ نہیں کہ اونٹ کی رسی کھلی چھوڑ دی پھر اللہ بہت بڑا ہے بھائی اللہ کر دے گا. دکان پہ تالا ڈالو پھر اللہ پہ توکل کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض لوگ میری باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات سے بچنے کا پورا اہتمام کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، نظر سے بچنے کا پورا اہتمام کرو، مرچیں جلاؤ، ساری چیزیں کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، پیلیے کا یرقان کا علاج بھی کرو اور جھڑواؤ بھی پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ مطلب غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. وہ ایسے لوگ، یعنی 70,000 ایسے لوگ داخل ہوں گے جو اللہ پر اعتماد کرتے تھے، تعویذ گنڈوں سے اور رقیہ سے بچا کرتے تھے، جھاڑ پھونک ان چیزوں سے بچا کرتے تھے. وہ اس میں اللہ پہ اعتماد کریں گے تو کام زیادہ بنیں گے، اعتماد نہیں کریں گے تو انہی چکروں میں پھنستے چلے جائیں گے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے اکابر تعویذ کیوں دیا کرتے تھے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے 2 وجہ سے تعویذ دیتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ جانتے تھے کہ لوگوں میں اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے. دوسرا اس لیے بھی دیتے تھے کہ اگر وہ توحید والا تعویذ نہیں دیں گے تو لوگ شرکیہ تعویذ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن وہ خود ان چیزوں سے اجتناب کرتے تھے. اور چوتھی چیز ہے، انہی تیسری چیزوں میں جادو ٹونے بھی ہیں. جادو سے نقصان ہوتا ہے لیکن اکثر و بیشتر نہیں ہوتا. کبھی کسی کا جادو چل گیا تو چل گیا. اس میں بھی ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل کریں. اتنا آسان نہیں ہے یہ کسی کو نقصان پہنچا دینا. اسی میں نظر بد بھی ہے، نظر لگ جانا. یہ بھی اسباب ضعیفہ میں سے، کمزور اسباب میں سے، اتنی آرام سے نہیں لگتی.
ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھی کوئی چیز, رکشے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا پیچھے نظر لگنے سے بچنے کے لیے, حلیم کی دیگ ہے, ہاذا من فضل ربی لٹکایا ہوا ہے. کیوں لٹکایا ہوا ہے بھائی؟ نظر نہ لگ جائے. او بھائی حلیم کی دیگ ہے, کیوں نظر لگے گی اللہ کے بندے؟ یا تو آپ کا بزنس ہوتا, آپ کے کنٹینر حلیم کے ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے, چائنا جا رہے ہیں آپ کے کنٹینر حلیم, اس پہ چلو, اور آپ ایک دم دیگ سے کنٹینر پہ آ گئے, تو آپ تھوڑا سا نظر سے بچنے کا اہتمام کر لیں. لیکن ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, ویسے اللہ کی نعمت کے طور پر لکھیں کہ ہاذا من فضل ربی, تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کا فضل ہے. چاہے حلیم کی دیگ ہو یا پکوڑے کا کاروبار ہو, اگر حلال کھانے کو مل رہا ہے تو یہ کم نہیں ہے. نبی نے فرمایا حلال کمانے والا, حلال تجارت کرنے والا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. چاہے وہ پکوڑوں کا کاروبار ہو, حلیم کا کاروبار ہو, جلیبیوں کا ہو, یا آپ کا بہت بڑا بزنس ہو کوئی. میں مذاق نہیں اڑاتا کسی حلال کمانے والے کا, میرا مقصد ہرگز نہیں ہے. جو حلال کما رہا ہے, چاہے وہ موچی بن کے کما رہا ہے, تو قیامت میں جب اللہ اجر دیں گے تو پتہ چلے گا. میرا مقصد یہ کہ جو توکل نہیں کر رہے اللہ پہ, جوتے لٹکا رہے ہیں پیچھے اور پتہ نہیں کیا کیا اولٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ہندوؤں پہ جچتی ہیں یہ چیزیں مسلمانوں پہ نہیں جچتی. تختیاں لٹکائی ہوئی ہیں مختلف لوہے الواح کی, دھونیاں دی جا رہی ہیں دکانوں میں. کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی. دکان میں اگر برکت چاہیے تو حلال کام کرو, جھوٹ نہ بولو. اس سے جتنی برکت ہوگی اتنی کسی اور چیز سے برکت نہیں ہوگی. اور ایک اور کام کر لیا کرو, جب صبح دکان کھولو تو تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو. آپ کے کاروبار کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے, تو اس کی برکت انشاءاللہ سارا دن ہوگی. اتنا کافی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ منہ سے اللہ کا نام لیتے نہیں ہے, تختیاں لکھ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں, تاکہ اللہ کا نام لینے کو معاذ اللہ ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. ٹینشن سمجھتے ہیں. تو میں نے تو علماء کے گھروں میں کبھی نہیں دیکھا کچھ یہاں کچھ تختی لٹکی ہوئی, یہاں کوئی تختی لٹکی ہوئی, یہاں کچھ لٹکا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے, روزانہ بلا ناغہ گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کا معمول تھا. جس دن انتقال ہوا ہے, بلکہ جس وقت انتقال ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی گھر میں اونچی آواز سے تلاوت کر کے گئے تھے. تو گھر میں اگر آپ مرد حضرات اونچی آواز سے تلاوت کیا کریں, ایک معمول بنا لیں, خواتین آہستہ آواز سے, اس تلاوت کی آواز سے گھر میں انشاءاللہ برکتیں پھیلیں گی. اور اگر کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آیا بھی تو بھاگ جائے گا. نبی نے فرمایا کہ رات کے وقت جو تہجد پڑھتے ہیں اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں رات کی نماز میں, تو فرشتے آ کر اس کے ہونٹ سے اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تلاوت کے الفاظ کو اچکتے ہیں, اور اتنا پسند آتا ہے فرشتوں کو یہ عمل کہ پھر وہ مخبری ہوتی ہے آسمان کے فرشتوں کو, پھر فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے, یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے اور جنات کا آپس میں ایسے دشمنی ہے جیسے پولیس اور ڈاکو کی ہوتی ہے. جہاں پولیس ہو وہاں ڈاکو نہیں آتے, جہاں ڈاکو وہاں پولیس نہیں آتی عام طور پہ. ٹھیک ہے, دیکھو میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے. تو جنات اگر کسی گھر میں ہیں اور وہاں فرشتے آ گئے تو وہاں جنات کا بسیرا نہیں ہو. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے بالکل. جنات اگر ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ فرشتوں سے ڈرتے ہیں. تو اگر تہجد کا معمول گھر میں بنا لیں گے آپ لوگ, تھوڑی سی, اتنی زیادہ اونچی آواز نہ ہو کہ ساری پبلک اڑ جائے, تھوڑی سی اونچی آواز سے تلاوت کر لیں, یا گھر میں تہجد میں نہیں کرتے, فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی تلاوت کر لیں, تو انشاءاللہ کسی عامل, کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو جب دکان کھولتے ہیں صبح صبح جا کے, کوئی بھی دکان ہے آپ کی, جائیں, بیٹھیں, باوضو ہوں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی, اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کا تھوڑا سا معمول بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑی سی اونچی آواز سے, تاکہ وہ اس کی برکت پھیل جائے. لیکن یہ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن خوانی کرواتے ہیں. خود نہ کرنا کرے کچھ بھی. مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے, ایک دیکھ پکوائیں گے, بولیں گے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کو دیکھ کھلا دو, نکالو. پھر وہ بچے بھی روزانہ کے حساب سے آرڈر بک کرایا جا رہا ہے, تو جو کام ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے اس میں خشوع خضوع اخلاص سب ختم. تو بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو دیکھتے ہیں نا بچوں کو, جا رہے ہوتے ہیں, یار آج پتہ نہیں کیا ملے گا. کہہ رہے آج سنا قورمے کی رپورٹ ہے. ابے یار قورمہ تو کل ستار بھائی کے یہاں بھی کھایا تھا. یار آج کوئی بریانی ہو جائے. ابے تو چکن کھاتا ہے, بیف کھاتا ہے؟ ابے چکن بہت کھا لی یار, بیف ہو جائے, دعا کرو یار. اب وہاں جا کے دیکھا کہ بیف نہیں ہے, چکن ہے, تو اب خشوع خضوع سے بولو نا بھائی. جس دکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کروائی تھی وہ خشوع خضوع سے قرآن خوانی نہیں ہو رہی.
اور دوسرا ان کی تو روٹین بن چکی ہے, وہ ڈیوٹی ہے ان کی, وہ محتمم صاحب نے گن پوائنٹ پہ بھیجا اس کو جاؤ یار, اور وہ کیا کریں الحمدللہ رب العالمین یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ایسے چلا رہے ہیں, یعلمون تعلمون. ان کی اپنی دکان تھوڑی ہے, وہ کہیں گے اس کی دکان سے ہمیں کیا فائدہ بھائی. تو اللہ کے بندو چھوڑ دو یہ چیزیں, خود ہی تلاوت کر لو وہاں بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ. ایک دن تو برکت اتنی ہوگی پورا قرآن. اب 20 سال تک اس دکان میں اللہ کا نام کبھی بھی نہیں لیا, اس میں رشوت چلے گی, اس میں جناب جھوٹ چلے گا. پھر لوگ کہتے ہیں یار برکت ہی نہیں ہو رہی. ہم نے تو حالانکہ قرآن خوانی بھی کروائی تھی, جس قسم کی قرآن خوانی کروائی تھی اس قسم کی اتنی ہی برکت ہو سکتی ہے. ڈیلی بیسس پہ روزانہ بنیاد پہ صبح اٹھ کے تلاوت کر لیا کرو, اور جھوٹ سے بچو اور ان حرام کاریوں سے بچو. تصویریں نہ لگائیں جاندار کی دکان میں. بڑے بڑے جو بزرگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہے نا, تصویر سے بھی فرشتے, حدیث میں آتا ہے جس جگہ جاندار کی تصویر ہو, ایک تو وہ تصویریں جو پروڈکٹ پہ ہوتی ہیں شیمپو پہ وہ تو بچنا ممکن نہیں ہے. دیوار پہ تصویریں لٹکائے نہیں بزرگوں کی, جانداروں کی تصویریں. ویسے سینریاں لگا دیں آپ, جاندار کی تصویر اپنے بزرگوں کی یا مشائخ کی وہ تصویریں نہ لگائیں, اس سے بھی نحوست آتی ہے دکان میں. تو کیا خیال ہے بھائی, سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب تو کسی کے پاس نہیں جائیں گے علاج کے لیے. یہ جو مرچیں جلانے سے بچہ ٹھیک کیوں ہوتا ہے؟ بچہ ٹھیک اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو بیمار شیطان نے کیا ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے یہ ٹوٹکا کریں گے, اس لیے بچے کو چھیڑتے رہو. بچے کو چھیڑتا ہے, وہ بچہ روتا ہے, ماں باپ مرچیں جلاتے ہیں, بچہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. شیطان چھیڑنا چھوڑ دیتا ہے اس کو, تاکہ آپ کا عقیدہ مرچوں پہ چلا جائے. جو لوگ ٹوٹکے کرتے ہیں نا اس قسم کے, بیمار بھی انہی کے بچے ہوتے ہیں. شیطان چھیڑتا رہتا ہے ان کے بچوں کو, جب آپ ٹوٹکا کرو گے تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے ٹھیک ہوتا ہے, شیطان چھیڑنا چھوڑ دیتا ہے اس کو. اگر آپ ایک دفعہ شیطان کو مایوس کر دو کہ بھائی بچہ رونے دے, میں مرچیں نہیں جلاؤں گا, میں یہ ٹوٹکے بٹے بٹے گھما کے جو عجیب عجیب سے ٹوٹکے ہو رہے ہیں یہ نہیں کروں گا, تو شیطان چھیڑنا چھوڑ دے گا. کیونکہ شیطان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے اور بھی کسٹمر ہے میرے, میں ان کو جا کے چھیڑوں گا. ہر آدمی ایک حد تک کسی پہ محنت کرتا ہے نا, کہتا ہے یار یہ مایوس ہو گیا تو فائلیں لپیٹو, کسی اور کے پاس جاؤ, وہ چھڑ جاتے ہیں. بھائی اسی کو چھیڑیں گے جو جس میں چھڑنے کا بھی تو تھوڑا سا ہو نا, وہ چھڑ ہی نہیں رہا اگلا, ٹھیک ہے, تو کب تک چھیڑتے رہو گے آپ بیٹھ, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو ہے نا ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا کریں, اللہ پہ اعتماد کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, کوئی پریشانی آئی اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں. اب اللہ کی رحمت سے امید ہے جو یہ میرے یہ والا بیان جس نے سنا اس کے بعد بھی اگر وہ کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے کے پاس جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس سے انشاءاللہ سوال پوچھے گا کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی تمہیں سمجھ میں بات نہیں آئی. اور اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا, جو کہ ہوگا یقیناً ہوگا, تو ہم انشاءاللہ قیامت کے دن بری ذمہ ہیں. ہم کہیں گے اللہ ہم نے جو ذمہ داری تھی ہماری ممبر پہ وہ ذمہ داری ہم نے پوری کر لی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.